بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ مباہلہ 24 ذی الحجہ 9 ہجری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نجران یمن کے نصارہ کے درمیان ہونے والے واقعے کو تاریخ میں مباہلہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کو جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں خطوط تحریر فرمائے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط قبیلہ بنی نجران کے عیسائیوں کو بھی لکھا، جس میں انہیں اسلام قبول کرنے یا پھر جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی رعایا بننے کی دعوت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پڑھنے کے بعد نجران یمن کے مسیحی پادریوں میں بے چینی پھیل گئی۔ بہرحال ان کے ارباب حل و عقد نے اجلاس بلوایا اور بڑے غور و خوض کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اس نئے دین کی حقیقت کو قریب سے پرکھنے کے لیے ایک وفد مدینہ منورہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس وفد کا سربراہ عبد المسیح عاقب تھا اور اس کے ہمراہ احتم ابن نعمان اسقف یعنی بڑا پادری تھا، اور ابو حارثہ حسین ابن علقمہ جو 120 برس کا بوڑھا پادری اور عیسائیوں کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا وہ بھی شامل تھا، اور کچھ دوسرے دانشمند افراد بھی اس وقت میں شامل تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان افراد کی رسائی ہوئی تو نماز عصر کے بعد ان لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مسائل پر قبول اسلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پادریوں سے پوچھا کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ تو جواب میں پادری نے کہا کہ ہم ان کو خدا کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بنا پر تو حضرت آدم علیہ السلام ان سے زیادہ بیٹا کہلانے کے لائق ہیں، کیونکہ نہ ان کا باپ تھا اور نہ ماں۔ غرض اس بارے میں دیر تک بحث ہوتی رہی۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی دلیل کو کسی صورت نہیں مانے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول پر وحی نازل ہوئی۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یوں مباہلہ طے پایا۔ مباہلے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ دو مذہبوں کے لوگ اپنی اپنی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے جھوٹے پر لعنت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ غرض مقررہ دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران والوں سے مباہلے کے لیے اس طرح اپنے حرم سرا سے نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھیں اور ان کے پیچھے سب سے آخر میں حضرت علی علیہ السلام تھے۔ عیسائیوں کے پادری نے اپنی قوم سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ اگر محمد غیروں کو ساتھ لے کر آئیں تب تو مباہلہ ضرور کرنا، اور اگر ان کے خاص عزیز ساتھ ہوں تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اس صورت میں ان کو اپنی بددعا کے قبول ہونے اور دشمن کے باطل پر ہونے کا پورا یقین ہوگا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہم السلام کے ہمراہ نصارائے بنی نجران کے قریب پہنچے تو وہ لوگ ان مبارک اور نورانی چہروں کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہلت مانگی کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ علیحدہ جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ وفد کے سردار احتم نے جو اسقف بھی تھا عبد المسیح عاقب سے کہا، خدا کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ شخص نبی مرسل ہے، تم نے اگر اس سے مباہلہ کیا تو بالکل ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔
خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کے ٹلنے کی بھی دعا مانگیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ خدا کی قسم تم نے ان کی نبوت اور پیغمبری کو خوب پہچان لیا ہے۔ عیسیٰ کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل قول فیصل ہے۔ خدا کی قسم کسی قوم نے کبھی کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا مگر ہلاک ہوئے، لہٰذا تم مباہلہ کر کے اپنے کو ہلاک مت کرو۔ تم اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو صلح کر کے واپس ہو جاؤ۔ اس کے بعد ابو حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور مصالحت کر لیں، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کرنے کو قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہہ کر صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی اسلامی حکومت اور ریاست کی رعایا بن کر نجران یمن کو واپس لوٹ گئے، اور یوں اسلام کو بغیر کسی خون خرابے کے عیسائیوں کے خلاف عظیم فتح حاصل ہو گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔